احباب ذی وقار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل امام الانبیاء جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو خواب میں آ کر یہ بشارت دی تھی، ساتھ حضور کے صحابہ تھے، تو امام الانبیاء نے یہ بشارت دی، فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی، فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی محبوب ہوگا اور جو کائنات کے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، فرمایا اس کی اولیاء میں اور اقطابوں میں یہ شان ہوگی، فرمایا کَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا ابو صالح جس طرح اللہ نے مجھے انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح اللہ تیرے اس بیٹے کو اولیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس کا مقام اور یہ اس کی شان ہوگی۔ احباب ذی وقار، یہ بات آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے بھی آگے پیچھے آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں۔ آج میں اس ہستی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں؟ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی پکیزہ اور صالح گور سے اٹھنے والا وہ بچہ کوئی عام نہیں، جو سلطان الاولیاء اور امام الاقطاب بن کر اٹھا ہے۔ کون اٹھا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے میرے نبی کی غلاموں، کوئی مانے یا نہ مانے، جو مائیں عظیم ہوتی ہیں ان کی کوکھ سے پھر عظیم بیٹے جنم لیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ اسلام کی جو باثروت تاریخ کے اندر میں ہمیں ایسی سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو پھنکالیں، مجھے کسی انگریز مفکر کا یہ قول جو دراصل میرے خیال سے اسلامی تعلیمات ہی سے ہمیں مستعار معلوم ہوتا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ give me great mother, I will give you great nation، کہ یعنی تم مجھے عظیم مائیں دو، میں تمہیں عظیم قومیں بنا کے دوں گا۔ آج وہ مائیں نہیں کہاں گئی کہ جن کے بدن سے اللہ نے ہمیں نور الدین سنگی جیسا بیٹا عطا فرمایا، صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ ماں ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے، آپ کو پتہ ہے دیکھیں نا والدین کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ ہم نے تو 11ویں شریف کے چاول کھانے کے لیے بس حضور غوث اعظم کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تعلیمات کیا ہیں، ماں باپ کی محنت کیا ہے، تربیت کیا ہے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے نہر کے پاس سے، وہاں سے ایک سیب بے کے آ رہا تھا۔ آپ علماء سے یہ بات اکثر سنتے ہیں، وہ اٹھایا اور آپ نے کھا لیا، خیال ہے یار پتہ نہیں یہ کس کا ہے، میں نے کھا لیا ہے۔ پلٹے پیچھے چلتے گئے ایک باغ تھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ باغ اس کا سیب ہے۔ آپ بزرگوں نے کہا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا، اگر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جی ایسے معاف نہیں ہوگا، آپ کو 2 سال میرے پاس رہنا پڑے گا۔ 2 سال نے کہا یہ بتائیں اگر 2 سال میں آپ کے پاس نوکری کرتا ہوں تو کیا آپ مجھے سیب معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی معاف۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سیب کی خاطر یار 2 سال یہاں میں نوکری کروں گا، ملازم بن کے رہوں گا، لیکن جانتے تھے دنیا کی رسوائی، دنیا کی بندہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی بندہ برداشت۔ یہ ولی اللہ دیکھیں شریعت کی حدود کو کس طرح انہوں نے قبضے میں رکھا اور آگے پامال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی 2 سال گزرے، کہا جی اب میں جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جن کے بطن سے اللہ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی کو پیدا فرمایا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹی وہ ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، پاؤں سے لنگڑی اپاج ہے،
نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا یار میں اس کی خدمت کروں گا یا وہ میری خدمت کرے گی. جب آپ کمرے میں گئے آپ نے دیکھا حسین و جمیل عورت ہے، واپس باہر آئے، کہا وہ تو آپ کہہ رہے تھے اندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، وہ تو صحیح سلامت ہے، حسین و جمیل ہے، اللہ نے اس سے حسن بھی عطا فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے تجھے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک اللہ کی قسم میری اس بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. کسی غیر محرم کو زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا آج تک میری بیٹی نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، اور اس پاؤں سے چل کر کسی غیر محرم کی طرف ملنے کا نہیں گئی. ہاتھوں سے بات اس لیے کہا تھا اس لیے اس کے ہاتھوں نے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے. او میرے نبی کے غلاموں، اپنی اولاد کی تربیت اس نیز پہ کرو. دیکھو حضور غوث اعظم کی والدہ کا کردار، اخلاق، کہ جب ماں ایسی ہو جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، جھوٹ بولا نہ ہو، غیبت کی نہ ہو، صوم و صلاۃ کی پابند ہو، تہجد گزار ہو، پھر اللہ اسے بیٹا حضور غوث اعظم جیسا عطا فرماتا ہے.